السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کردار کے بارے میں جس کا بہت سالوں سے ہمیں انتظار تھا اور بہت زیادہ لوگ مداح یعنی کہ ان کو دیکھنے کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ ناظرین، وہ گھڑی اب آ چکی ہے اور آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اس کردار سے۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اورحان غازی کے بارے میں۔ ناظرین، اورحان غازی نے اپنے بھائی کے لیے جس طرح وہ پہلے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، بالکل اسی طرح ناظرین اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤالدین کے لیے، جو کہ منگولوں کی قید میں ہیں، اس کے لیے اپنی جان کو منگولوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ ساتھ جرکتائی بے بھی، تو ناظرین منگولوں نے ان دونوں کو بھی قید کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ وہ وہاں پر کس طرح پہنچے تھے۔ تو ناظرین، اگر ہم بات کریں علاؤالدین کے بارے میں، تو ناظرین جب عثمان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ تمہارا بیٹا علاؤالدین ہماری قید میں ہے، تو ناظرین وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ناظرین ظاہر ہے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، جب عثمان غازی یہ خبر سنتے ہیں تو ناظرین وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبر بالا تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ علاؤالدین اپنے قبیلے سے نکل گئے ہیں اور وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں گئے کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور وہ رات کو ہی چلے گئے تھے۔ تو بالا بھی ناظرین ان کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ ناظرین بالا بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اور ناظرین جب اورحان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی قید میں ہیں، تو ناظرین جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ منگول سپاہی راستے میں گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین اورحان غازی اور ان کے ساتھ سپاہی اوپر سے بوران بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کو مار ڈالتے ہیں۔ اور ناظرین جب وہ ان سب کو مار دیتے ہیں تو ان میں سے ایک بچ جاتا ہے۔ تو ناظرین اورحان غازی ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی علاؤالدین کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اس پر منگول سپاہی جواب دیتا ہے کہ تمہارا بھائی علاؤالدین، جو کہ الجیتو خان کے ایلچی کے قبضے میں قید میں ہے، اور اس کو اب الجیتو خان کو پارسل کیا جائے گا۔ تو ناظرین وہ دوڑ لگا کر جلدی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر گرفتاری دے دیتے ہیں۔ ناظرین اوپر سے وہیں پر عثمان غازی اور آقچا کوچا اور حسن الپ بھی آ جاتے ہیں۔ اور ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کردار کے بارے میں جو کہ تاریخی کردار ہے، وہ ہے ناظرین ترگت الپ۔ ناظرین وہ والا ترگت نہیں، بلکہ جو اوریجنل ترگت یعنی کہ ارطغرل غازی کے دور میں تھا، کلہاڑے والا ترگت، جس کو ناظرین دیکھنے کے لیے ہم اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے۔ تو ناظرین اب وہ گھڑی آ چکی ہے اور ان کی بھی انٹری ہو چکی ہے۔ ناظرین اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ہی اورحان اور علاؤالدین دونوں کو آ کر وہ ہی بچائیں گے، کیونکہ ناظرین جب وہ لڑا کرتے ہیں تو 100-200 لوگوں کو تو وہ ایسے ہی اپنے کلہاڑے سے مار دیتے ہیں، اور وہ منگولوں ہوں یا بازنطینی کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے، چاہے وہ کوئی کمانڈر ہو یا ان کا بہت بڑا بادشاہ ہو۔ تو ناظرین اب کرلس عثمان سیریز میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہے، اور اس میں تقریباً سارے ہی کردار نئے آ چکے ہیں اور پرانے کردار تقریباً ختم ہونے کے برابر ہیں۔ ناظرین اب ایسا کیوں کیا گیا؟ اور محمد بزدار نے آخر بہت دن سے یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ ترگت الپ آ گئے ہیں اور وہ آنے والے ہیں۔ ناظرین جب عثمان مشکل میں تھے پچھلے تیسرے سیزن، تب سے خبر چل رہی ہے کہ وہ ان کو بچائیں گے، وہ ہی ہیں جو عثمان کو بچائیں گے، لیکن نہیں ناظرین اب ایسا کیوں ہوا ہے؟
تو ناظرین یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ خلوص عثمان سیریز کی ریٹنگ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، اور ناظرین محمد بزدار اس سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ ان کو اپنے اس خلوص عثمان سیریز کی ریٹنگ بڑھانا بھی آتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ مداح کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین اسی لیے اس نے تربت الب کی انٹری کروا کر مداحوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین اب ظاہر ہے کہ مداح اس کی طرف بہت زیادہ رجوع کریں گے، اور ناظرین دوسری طرف ہولوفیرا نے بھی پچھلی ایپیسوڈ میں عثمان غازی سے قبول اسلام کر لیا تھا، اور ناظرین دوسری طرف صوفیہ اور عثمان کا اتحاد بھی ہو گیا ہے۔ اور ناظرین یہ خبر جب کلاڈیوس تک پہنچتی ہے تو کلاڈیوس ناظرین صوفیہ سے اپنا قلعہ واپسی لے لیتا ہے، اور ناظرین ان کا معاہدہ یہ تھا کہ عثمان کے سپاہی جب کبھی بھی برسا پر حملہ کریں گے تو وہ صوفیہ کے ماتحت ہوں گے، اور ناظرین اسی طرح اگر منگول یا اور کوئی بازنطینی سپاہی عثمان پر حملہ کریں گے تو صوفیہ کے سپاہی اس کے ماتحت ہوں گے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین صوفیہ بھی بالکل یتیم کی طرح ہو چکی ہے، ایک تو اسے قبیلے سے بھی نکال دیا گیا ہے، دوسری طرف ناظرین وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ناظرین اب بوئینہ والا کردار، حلیمہ والا کردار تو ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین اب ان دونوں بہنوں کے درمیان لڑائی کا دور شروع ہو گیا تھا، لیکن ناظرین بالا خاتون نے بہت زیادہ محنت کر کے ان کے درمیان صلح کروا دی تھی۔ اب ناظرین بالا خاتون نے ان کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کریں گی اور جو کہ بیمار اور زخمی ہیں ان کا علاج کرنے میں بالا کی مدد کریں گی۔ تو ناظرین فاطمہ خاتون مریم یعنی کہ حلیمہ سے بہت زیادہ نفرت کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں، بالا خاتون اس پر کہتی ہیں کہ میری بیٹی نہیں، صوفیہ نے ان پر ایسی دوا پلائی تھی ان کو کہ ان کو کچھ یاد نہ رہا، اور وہ تقریباً ان کی ہی تھی۔ تو ناظرین اس پر فاطمہ خاتون بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس نے یہ بہت زیادہ غلط کیا ہے۔ تو ناظرین وہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔